تم اکیلے ہو، اس اکیلے پن سے فرار میں نہیں، اس اکیلے پن کو جان لینے میں تمہاری نجات ہے۔ کیونکہ جب تک دوسرا موجود ہے، وہ دوسرا کہ جس پر تم الزام ڈال سکو، تو فرار کی یہ راہ موجود رہے گی جو تم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہی رہے گی۔ کبھی یہ دنیا تمہاری قید بنے گی تو کبھی کوئی نظریہ، کبھی گھر کی ضرورت تو کبھی فیملی۔ جب تک یہ احساس تمہیں نہیں ہوتا کہ تم اکیلے ہو، جب تک دوسرے کی موجودگی ہے تو تمہیں باندھنے والے مظاہر موجود رہیں گے۔ دوسرے کی قید کو اکثر تم لوگ غلط طور پر کوٹ کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے، میری ناکامی کی وجہ وہ ہے، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ گھر کی مجبوریاں تھیں، میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ سماج ایسا ہے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں امریکہ یا یورپ پہنچ جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی امریکہ اور یورپ کہ جہاں اکثریت تمہیں ایسے لوگوں کی ملے گی جو وہاں سے نالاں ہیں، جو حکومتی پالیسیوں اور سماجی پابندیوں سے بیزار ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرا تم تخلیق کر رہے ہو تاکہ خود کو یہ بتا سکو کہ تم مجبور ہو، دوسرے نے تمہیں باندھ رکھا ہے، ورنہ تم اپنے بھیتر میں بخوبی یہ بات جانتے ہو کہ تم اکیلے ہو۔ زندگی کا پورا تجربہ صرف اور صرف تم پر بیت رہا ہے۔ جب زندگی کے اس تجربے کی تمام ڈائریکشنز کو تم نہیں جی پاتے تو تشنگی پیدا ہوتی ہے، ناکامی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب اس ناکامی کا ذمہ تم خود پر کیسے ڈال سکتے ہو؟ تو اس کے لیے تم دوسرا کریٹ کرتے ہو۔ یہ زندگی ایک ہے، کائنات ایک ہے، اور تم بھی ایک اور اکیلے۔ مکمل کائنات، مکمل زندگی۔ تم اور کچھ نہ کرو تو پھر یہ کہہ دیتے ہو کہ خدا ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ خدا پر سب کچھ دھرنے کا رویہ بھی تمہاری اسی فراریت کا استعارہ ہے۔ تم سکھ تخلیق نہیں کر پاتے، صرف دکھ ہی پاتے ہو۔ اب دکھ اور سکھ کے خالق تو تم خود ہی ہوتے ہو، اور جب اس کا الزام تم پر آتا ہے تو تم بڑا روحانی اور مذہبی بہانہ تراشتے ہو کہ خدا سب کر رہا ہے۔ خدا تم سے الگ کوئی مظہر ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور جسم کے کسی ایک خلیے پر الزام لگا دو کہ وہ تمہیں بیمار رکھے ہوئے ہے۔ تم بیمار ہو یا صحت مند، یہ تمہارے پورے جسم کی سرگرمی کا نتیجہ ہے، کسی ایک خلیے کی حرکت نہیں ہے۔ خدا اور خود تخلیق کر کے بھی تم یہی کام کرتے ہو۔ خدا کی شکل میں تم ایک ایسا وجود تخلیق کرتے ہو کہ جس پر تم ساری ذمہ داری ڈال سکو اور خود ذمہ داری کے بوجھ سے بچ سکو۔ تم کل کائنات ہو، پوری کائنات جو تم پرسیو کر رہے ہو وہ تمہارے شعور میں برپا ہے۔ اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو تو وہی اٹھا سکتا ہے جس کا شعور بیدار ہے، لیکن تم سوئے ہوئے ہو، بے ہوش ہو۔ مگر اپنی بے ہوشی کا الزام خود پر سے ہٹانے کے لیے تم دوسرا تخلیق کرتے ہو۔ تمہارے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ سوچو نا، اگر ابھی تمہاری یادداشت کھو جائے اور ماضی سے اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ تخلیق کر سکو تو کسے کہو گے اپنا، کسے کہو گے غیر، کسے فیملی قرار دو گے، کسے دشمن، کسے مہربان ہمدرد اور مددگار کہو گے، اور کسے نامہربان ستمگر اور مخالف قرار دو گے۔ لیکن تم خود اس یادداشت کے بغیر بھی موجود ہو۔ تم صرف یہ نہیں جان رہے کہ تم ہی اول ہو، آخر ہو،
زندگی کا سارا تجربہ تمہارے اندر واقع ہو رہا ہے، زندگی کا تمہارے باہر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تم لاحت ہو، تمہارے باہر تمہیں محدود کرنے والا اور کوئی بھی دائرہ نہیں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے خدا کو مان لیا تو کبھی خود خدا نہیں ہو سکو گے۔ خدا کو مانا کیسے جا سکتا ہے؟ خدا تو بس ہوا جا سکتا ہے۔ بابے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم موجود ہو؟ اگر موجود ہو تو تم صرف خدا ہو کر ہی موجود ہو سکتے ہو، ورنہ تم موجود ہو ہی نہیں، کیونکہ موجود صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے خدا۔ خدا اور خود کو جس دن تم دو مانو گے، سمجھ جانا کہ تم خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کائنات میں اگر کوئی چیز کفر ہے تو وہ ایک ہے، دو کو ماننا۔ جب تم کہتے ہو میں اور میرا خدا تو یہ دو کی تقسیم ہے۔ اب تم نے دوئی کی کالی پٹی اپنی آنکھوں پر چڑھا لی، اب تم ساری زندگی بھٹک تو سکتے ہو، کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ روحانیت کیا ہے؟ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب تم دوسرے کو ہٹا دیتے ہو تو اب تمہارے پاس کوئی نہیں بچا کہ جس پر تم ذمہ داری ڈال کر خود فرار کی راہ پا سکو۔ اب جو بھی تم ہوگے تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگے۔ تم دکھی ہو تو اپنی وجہ سے، تم سکھی ہو تو اپنی وجہ سے۔ آم کا پھل کھانا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ نیم کے بیج بو کر آم کا پھل پالو گے۔ اب نیم بویا ہے تو نیم کا درخت اگے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ خدا پر اس کی ساری ذمہ داری ڈال دو۔ یہی تمہاری دنیا کر رہی ہے۔ جو نام نہاد خدا کو ماننے والے ہیں وہ بے ہوشی کی زندگی جیے جا رہے ہیں اور الزام خدا پر ڈالے جا رہے ہیں۔ جو نام نہاد منکرین خدا ہیں وہ بھی ویسے ہی بے ہوش ہیں اور حکومتوں، روایتوں، مذہبوں پر الزام دیے جا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے دنیا میں دکھ ہے۔ بیدار ہونے پر کوئی تیار نہیں، ہوش میں آنے پر کوئی تیار نہیں۔ اپنی غفلت، اپنی بے ہوشی کو چھوڑ کر تم ہر چیز کو دیکھ رہے ہو۔ اپنی بے ہوشی پر تو دھیان نہیں دیتے، مگر بھرم پالنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ تم کہتے ہو پا لیں گے، رو لیں گے، عبادتیں کر لیں گے، خدا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ ساری کہانیاں تمہارا اپنا ہی دماغ تخلیق کر رہا ہے اور تم ان کہانیوں میں الجھتے ہی چلے جاتے ہو۔ صوفی ایک ہی بات کرتا ہے، یہ جو تمہاری خواہشوں کے جال ہیں ان کو بننا چھوڑ دو۔ اس ایک حقیقت کو پہچانو کہ تم اکیلے ہو۔ تمہاری اس پوری دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم نے دوسرے کو اپنی ایسی مجبوری بنا دیا ہے کہ تم دنیا میں بھی دوسرے کو کھوجتے ہو اور مذہب میں بھی دوسرا تلاش کرتے ہو۔ دنیا میں تم کھوجتے ہو محبوبہ کو، بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو، تہذیبوں کو، تمدنوں کو، کوئی بھی دوسرا جو تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دے سکے۔ اکیلے ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کبھی گھر میں اکیلے رہ جاؤ تو دیکھتے نہیں ہو کیسے سہمے سہمے سے رہ رہے ہوتے ہو۔ تم دوسرے کے وجود کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو تم خیالی کو اصلی بنا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ تم تنہا بھی ہو جاؤ تو خواب دوسرے کا ہی دیکھتے ہو۔ تمہیں ہمالیہ کی کسی غار میں بٹھا دیا جائے تو اس اکیلے پن میں بھی تم خیالی بھیڑ کو جمع کر لو گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھیڑ بھی ایک دن اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر تم دوسرا جہان تخلیق کر لیتے ہو جسے تم مذہب کہتے ہو۔ پھر تم لوگوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے نہیں، مندر، مسجد، گرجے میں جا کر خیالی خداؤں سے باتیں کرتے ہو۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اب بھی وہی کر رہے ہو
जो دنیا داری میں کر رہے تھے، بس کیریکٹر بدل لیے ہیں۔ تم جب دنیا داری کر رہے تھے تب بھی تم نے مورتیاں ہی چنی تھی، جب دیندار ہو گئے ہو اب بھی تم مورتیاں ہی پوج رہے ہو، دوسرے کی خیالی تصویر بنا کر اس سے باتیں کر رہے ہو۔ بلکہ وہ دنیا داری کی جو تمہاری مورتیاں تھیں ان میں تو کچھ سچائی بھی تھی کہ وہ زندہ مورتیاں تھیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے خیالی بھگوان سے کم زیادہ زندہ تھیں، بلکہ ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہی تو تم اس دوئی کی دنیا سے اکتائے تھے، کیونکہ تم جو چاہتے تھے وہ تمہاری بیوی نہیں کرتی تھی، تو اس کی تراشی تمہاری تصویر پاش پاش ہو گئی۔ جیسا سماج تم نے خیال میں تراشا، جو فیملی تم نے تصور میں تخلیق کی، وہ ویسی ثابت نہ ہوئی۔ اب تم نے کیا کیا؟ تم جا کر کسی مندر میں بھگوان کی مورتی سجا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو دنیا داری کی تمہاری مورتیاں تھیں وہ تو چونکہ خود زندہ تھیں، اس لیے تم ویسی دنیا، ویسا گھر، ویسا معاشرہ نہ بنا سکے۔ لیکن مندر میں جس مورتی کو بیٹھے تم پوج رہے ہو وہ تو بے جان ہے، وہ تو کوئی بھی بغاوت تم سے کبھی نہیں کرے گی، اس سے جو چاہو کراؤ یہ کبھی نہ نہیں کرے گی۔ اپنی خواہشوں کے جال سے خود مورتی تراش کر بیٹھے ہو اور وہی دوسرا تیار کر رہے ہو، جو دوسرا بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم نے چاہا۔ دنیا داری میں تو جو دوسرے تھے وہ تمہارے مطابق تم سے ہو نہ سکے، اب خیالی دوسرا بنا کر بیٹھے ہو، لیکن دوسرے کی قید سے چھٹنے پر تم تیار نہیں ہو، اکیلے ہو جانے پر راضی نہیں ہو پا رہے ہو۔ تم ذرا غور سے دیکھو کیا کر رہے ہو۔ تم دنیا دار تھے، کسی کے خلاف کچھ کر دیتے تو اس کے نتیجے بھگتنے پڑتے تھے، کسی کو کچھ کہہ دیا تو جواب سننا پڑتا تھا۔ اب اس سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو مسجد، مندر، گرجے کا رخ کرتے ہو اور وہاں وہ دوسرا تراشتے ہو جو تمہارے ہر کیے کو، کہے کو چپ سادھے برداشت کر رہا ہے۔ خود ہی پھر اسے کہتے ہو یہ بڑا بخشنے والا ہے، پھر خود ہی جاتے ہو، جرم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، پھر واپس آ کر وہی توبہ معافی کا ڈرامہ رچاتے ہو اور جیسا جیسا چاہتے ہو ویسا ویسا اس خیالی بت سے کرا لیتے ہو۔ اور کبھی تم نے غور کیا کہ جو تم خیالی خدا بناتے ہو وہ ہمیشہ اس سے الٹ بناتے ہو جیسے تم خود ہو۔ تم دکھی ہو، خدا سکھی تراشتے ہو، تم اندھیرے میں ہو، خدا کو روشن بناتے ہو، تم گناہ گار ہو، خدا کو معصوم بناتے ہو، تم بیمار ہو، خدا کو کامل صحت کا روپ دیتے ہو۔ تم جو ہو اور تم جو چاہتے ہو یہ فاصلہ ہے، اس کو جب تم طے نہیں کر پاتے تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر بھگوان کا وہ بت بناتے ہو جو بالکل ویسا ہوتا ہے جیسا ہونا تمہاری اپنی خواہش ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ خدا تمہاری خواہشوں کی تراشی تصویر ہے؟ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں تھے تب بھی دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے، جب دین میں ہو تب بھی دوسرے کو پکڑے ہوئے ہو۔ تم اکیلے کب ہوگے؟ دوسرے سے آزاد کب ہوگے؟ اپنے دیے آپ کب بنو گے؟ تمہارا حقیقی مقام وہ ہے کہ جہاں تم یہ کہہ سکو کہ دوسرا نہیں ہے۔ جب تک تمہارا ہر دوسرا لا نہیں ہوتا الا اللہ کی منزل تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ہی ہو، جو بھی کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے۔ جہنم تخلیق کرنی ہے تم نے ہی کرنی ہے، جنت کریٹ کرنی ہے تم نے ہی کرنی ہے۔ دکھ کی منزل یا سکھ کا راستہ ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں تصوف کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، مگر ان صوفیوں کو قبولیت کبھی نہیں مل پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تم پر تمہیں کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو بھی ہو تم ہو، جو بھی ہو رہا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، اور تم یہ ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے تم ان کم علم مولویوں کے مذہب کو تو قبول کر لیتے ہو جنہیں خدا کا پتہ تو کیا خود اپنا تک پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان بیدار ہوش مند صوفیوں کو تم پھانسی چڑھاتے رہے، ریجیکٹ کرتے رہے۔ ان کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے دلائل نہیں ہیں، ان کو تم ریجیکٹ کرتے ہو اپنی وجہ سے، کیونکہ یہ تم کو کہتے ہیں کہ جو بھی تم ہو تمہاری وجہ سے ہو۔ دکھی ہو
या सुखी हो अपनी वजह से हो, मगर तुम लोग तो फरारी हो। तुम्हारे तो बच्चे तक बहानेबाज हैं कि क्लास में फेल हो जाएं तो कहेंगे पेपर मुश्किल था, उस्ताद ने जानबूझकर नंबर कम दिए हैं, फलां 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 वजह। कभी गौर किया है तुमने खुद पर? तुम्हारे पास अपनी हर नाकामी की 1000 दलीलें होती हैं, लेकिन मौलवी का मजहब तुम्हें कबूल है कि वो तुम्हारे गुनाहगार जीवन को एक ऐसे ख्याली खुदा के सामने खड़ा कर देता है कि जो बख्शने में अपनी मिसाल आप है, जो तुम्हारी नाकामियों को खुदा की मर्जी बताता है। ये मौलवी तुम्हें दूसरा तख्लीक करके देता है जिस पर तुम हर इल्ज़ाम, हर जिम्मेदारी डाल सको। सूफी मगर हतमी सच को बरहना तुम्हारे सामने रख देता है, और हतमी सच को खुद हुए बिना, तन्हा हुए बिना तो समझा ही नहीं जा सकता। हतमी सच बड़ी खतरनाक चीज़ है, और ये रिस्क तो वही उठा सकता है जिसमें ये हौसला है कि अना के फैलाए शराब को तोड़ सके। हतमी सच तो जागा बंदा ही देख सकता है, और तुमने सोकर ही अब तक जिंदगी गुजारी है। ख्वाब देख रहे हो, बस खुद को यकीन करा दिया है कि ये ख्वाब नहीं सच है। सोचो तो जरा, ये है तुम्हारा सच। तुम जिस को अपना कहते हो वो सब फना हो जाए, अगर सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हारी याददाश्त रेस्ट करने चली जाए, दिमाग से लफ्ज महव हो जाएं, तो क्या जानोगे क्या खुदा है, क्या भगवान। ये क्या सच था कि चंद लफ्जों के दिमाग से महव हो जाने से फना हो गया। तुम्हें सूफी को कबूल करने में तो मसला होगा ही, क्योंकि तुम जाग कर सच देखने के काबिल नहीं रहे हो। तुम ख्वाब के तराशीदा सच को सच मान कर जीने वाले हो। फ्राइड ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत को बयान किया था। उसने कहा था कि इंसान अल्टीमेट रियलिटी, हतमी सच के साथ नहीं जी सकता। झूठ जरूरी है, बरहना सच को ये इंसान बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। और फ्राइड से भी पहले नीत्शे ने ये बात की थी कि लोग सोचते हैं कि हतमी सच और जिंदगी एक है। गलत सोचते हैं। हतमी सच एंटी लाइफ है, झूठ जिंदगी का सहारा है। तुम अपनी जिंदगियां फलोर कर तो देखो, पल पल तुम्हें सहारा चाहिए। हतमी सच तो वो है कि जो सब सहारे छीन लेता है। सच तो तुम्हें जिंदगी के समंदर में बेखतर कूदने पर मजबूर कर देता है। सच तुम्हारे फरार की हर राह मसदूद कर देता है। तुम सारी जिंदगी बहाने बनाते हो, और सच हर बहाने से आज़ाद हकीकत का नाम है। और खुदा इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा बहाना है। तुम इस बात को समझो कि कभी किसी सूफी ने ये नहीं कहा कि खुदा नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं कि जो भी खुदा तुम घड़ोगे वो खुदा नहीं है, जो भी नाम तुम खुदा को दोगे वो खुदा नहीं है। चीनी सूफी लाओ त्सू की मशहूर ज़माना सूफियाना किताब डाओ दी चिंग का पहला फिक्रा है कि जिससे भी तुम नाम दे सको वो खुदा नहीं हो सकता। सूफी यही कहते हैं कि तुम जो भी घड़ सकते हो वो नहीं है। खुदा को पाना है तो एक ही राह है। जो मंदिर भी तुमने तराश रखे हैं, जितने भी भगवान तुमने मंदिरों में या जहनों में बिठा रखे हैं, उन सब को तोड़ फेंको। हर नाम जो तुम हतमी सदाकत को देते रहे हो उसको याददाश्त से खुरच डालो। जो भी दूसरा है वो मिटा डालो। तुम खुदा तक पहुंच गए। खुदा तक पहुंचने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने ही तराशे बुतों को तोड़ना है। सब कुछ ला करना है। जब सब नहीं हो जाता है, तुम अकेले हो जाते हो, तो उस वक्त अगर खुदा को देखना हो तो बस आईना देख लेना। खुदा पूरे समंदर का जितना हिस्सा है, एक कतरे का भी उतना ही हिस्सा है, और तुम वही एक कतरे हो।